السلام علیکم، میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل۔ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں مہمان شخصیت کا تعلق پشاور سے ہے اور خاص طور پر وہ ہندکو کی ترقی اور فروغ کے لیے بڑے کوشاں رہتے ہیں۔ انہوں نے کچھ بات کی قصہ خوانی کے حوالے سے، تو ہم نے کہا کہ ان کو دعوت دی جائے اور انیس کے زمانی معلومات حاصل کی جائیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ آج ہماری مہمان شخصیت ہیں خواجہ محمد اکبر سیٹھی۔ بہت شکریہ سیٹھی صاحب، میں نے ہمیشہ آپ کو بڑا فعال پایا اور آپ ہر ممکن اس کوشش میں رہتے ہیں کہ کسی طرح ہندکو کو فروغ دیا جائے اور یہاں کے جو رہنے والے ہیں ان کی ترقی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ سردست میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ حال ہی میں 23 جب اپریل کی بات کرتے ہیں تو قصہ خوانی میں جو واقعہ پیش آیا تھا اور آپ لوگ بھی گئے اور اب مختلف گروپ گئے وہاں پہ، بنیادی طور پہ یہ واقعہ تھا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں امجد صاحب آپ کا مشکور ہوں اور کسوٹی ڈیجیٹل کا کہ آج اس جو 23 اپریل کا ثانیہ اس حوالے سے آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا ہے۔ ثانیہ کچھ اس طرح ہیں کہ دیکھیں 1857 سے آپ کو پتہ ہے مختلف تنظیمیں جو تھی وہ آزادی کی جنگ لڑ رہی تھیں انگریزوں کے خلاف۔ 1901 میں جب NWFP پنجاب سے کٹا تو باقی صوبوں کے مقابلے میں اس صوبے میں بہت زیادہ زیادتی، مشکلات اور ایسے کچھ کالے قوانین تھے جن کی وجہ سے عوام الناس کو بڑا جینے میں بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ تو ایسے کچھ قوانین جو تھے ان میں ساردہ ایکٹ تھا، نمک کے قوانین تھے، FCR کے کچھ قوانین تھے، کچھ ایسے شہر کے اندر قانون تھے جن میں آپ دیکھیں تو جیسے جوا خانہ ہو گیا، جوئے کے اڈے ہو گئے، اس کے علاوہ طوائفوں کے اڈے ہوتے وہ، لیکن یہ سارے جو تھے سلسلہ یہ تو 1901 سے تھا، یہ جو قوانین کی آپ بات کر رہے ہیں۔ بالکل 1901 سے ہی چل رہے تھے، لیکن ان کو انگریز گورنمنٹ اپنے انڈر میں یعنی ان کو اپنی نگرانی میں چلانا چاہ رہی تھی، یعنی ان کو انڈر لائسنس کر رہی تھی۔ تو یہ تو وہاں کی جو معاشرتی جو معاشرہ تھا وہ یہ چیز تسلیم نہیں کر سکا، تو یہ چھوٹی چھوٹی جو تحریکیں تھیں چلنے لگیں۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو ویسے تو اجلاس کئی لاہور میں بھی ہوئے، KP ہمارے اس وقت سرحد کے میں بھی بہت ہوئے، لیکن جو آخری جو ایک اجلاس تھا بڑا وہ ہوا تھا 29 دسمبر 1929 کو، جو لاہور کے مقام منٹو پارک میں ہوا، جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو بلایا گیا اور جس کی صدارت KP سے جو کر رہے تھے، یعنی جو سرحد تھا ہمارا NWFP وہاں کی جو صدارت وہ تھے مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب، جسے مفتی اعظم بھی کہتے ہیں، وہ کر رہے تھے۔ انہوں نے ان کالے قوانین کے حوالے سے وہاں کے لوگوں کو بتایا کہ یار آپ کے صوبوں میں اور ہمارے صوبے میں دیکھیں بہت زمین آسمان کا فرق ہے، ہمیں بہت زیادہ یہاں پہ تکالیف ہو رہی ہیں ان کے جو انگریزوں نے جو یہاں پہ قوانین بنائے ہوئے ہیں۔ تو وہاں پہ ان کی ایک کمیٹی بنی کہ جی یہ آئیں گے آپ کے پاس وہاں پہ، تو وہیں پہ ایک اعلان ہوا کہ ہم 21 اپریل کو شاہی باغ کے مقام پر ایک اجلاس کریں گے جہاں وہ کمیٹی کے ممبران بھی آئیں گے۔ بہرحال وہ کمیٹی کے ممبران کو تو اجازت نہیں ہوئی۔ 21 اپریل کو وہاں پہ شاہی باغ کے مقام پر ایک جلسہ ہوا بہت بڑا، جہاں مختلف صوبے کے جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں وہاں سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، اور یہی بات ہوئی تھی کہ ہم اس کالے قانون کو نہیں مانتے، جتنے بھی انگریزوں نے ہمارے پاس جو ظلم کر رہے ہیں ہم وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے 23 اپریل کی ایک ڈیڈ لائن دی کہ ہم 23 اپریل کو ایک پرامن سا ایک احتجاج کریں گے، ریلی نکالیں گے جو انگریزوں کے خلاف، جو ہم یہ چیز نہیں ماننا چاہتے۔ لیکن وہ بات آتی ہے کہ شام کو جب انہوں نے اپنی خفیہ میٹنگ رکھی جن میں یہ 12 ممبران تھے، جن میں تھے لال شاہ بخاری صاحب، مفتی عبدالرحیم پوپلزئی صاحب، خواجہ غلام ربانی سیٹھی صاحب، اللہ بخش برکی، اللہ بخش یوسفی، رحیم بخش غزنوی، پیڑا خان، عبدالرحمن ریا، اور اس طرح کے کچھ آتش صاحب تھے اور ایک ڈاکٹر گوش تھا۔ یہ کچھ ایسے 12 ان ساروں کا تعلق جو ہے وہ پشاور سے تھا۔ بالکل، یہ بات میں یہاں پہ واضح کر دوں کہ جو تحریک بنی تھی جن کو تحریک خلافت کا نام بھی دیا گیا تھا، وار کونسل کا نام بھی اگر آپ دیکھ لیں تو جو FIR کٹی ہوئی ہے آپ کو ارکائز لائبریری میں مل جائے گی، وہاں پہ ورڈ وار کونسل لکھا گیا ہے، اور یہ تحریک بھی پشاور کی تھی، اور یہ جو لوگ تھے رہنما یہ بھی شہر پشاور کے تھے۔ اب وہ 21 اور 22 کی شب میں 10 ممبران جو تھے اس تحریک خلافت کے، کیونکہ انہوں نے سول نافرمانی کا اعلان کر دیا تھا کہ ہم کریں گے، یہ گرفتار ہوتے ہیں سوائے 2 کے، جن میں غلام ربانی سیٹھی اور اللہ بخش برکی۔ یہ 2 جو ہے صبح کے وقت جب یہ کانگریس کے آفس جاتے ہیں سردار عبدالنشترف سے ملنے کے، یار ہمارے 10 ممبران گرفتار ہو چکے ہیں اور ہماری بھی وارنٹی گرفتاری ہے۔ اسی اسنا میں ایک پولیس آفیسر آتا ہے اور ان کو کہتے ہیں جی آپ کے پاس ہمارے پاس آپ کے وارنٹ گرفتاری ہیں۔ تو سیٹھی صاحب ان کو کہتے ہیں کس چیز کا وارنٹ؟ کہ جی آپ حکومت کے خلاف
لوگوں کو اکسا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے تو چلیں آپ. تو وہ ان کو ہتھکڑیاں لگا کے نیچے اتارتے ہیں. تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہاں پہ اس وقت گھنٹہ گھر کے نیچے ہزاروں کی تعداد میں یعنی 20-30 ہزار کے لگ بھگ یعنی سر لوگوں کے نظر آ رہے تھے. وہ ان کو نیچے لے کے آتے ہیں تو ان کو وین میں بٹھاتے ہیں تو ہتھکڑیاں لوگ دیکھ کے بلوا جو اس دیتے ہیں انقلاب زندہ باد کے نعرے اور ہم اپنے رہنماؤں کو لے جانے نہیں دیں گے. اسی اثناء میں وہ جو پولیس آفیسر تھا وہ تھوڑا سا یہ چیز دیکھ کے گھبرا گیا تو اس نے فائرنگ کی آواز دینے لگا. تو سیٹھی صاحب نے اس کا ہاتھ روکا کہ یہ کام مت کرو, ہم تو اپنی گرفتاری دے رہے ہیں, تم بہتر یہ ہوگا کہ آپ ہماری ہتھکڑیاں کھول دیں, ہم آپ کے ساتھ جاتے ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. تو پہلے تو وہ مانے نہیں. اسی اثناء میں ایک جوان آگے ہو کے وہ وین کا ٹائر پھاڑ دیتا ہے کہ ہم اپنے رہنماؤں کو لے جانے نہیں دیں گے. تو وہ پولیس والا سمجھ گیا تو اس نے ان کی ہتھکڑیاں کھول دی. کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ جب ان کی ہتھکڑیاں کھلی تو وہ گرفتاری جلوس کی شکل میں تبدیل ہوئی. یہ جلوس کی شکل میں وہ قابلی تھانے تک جا رہے تھے کہ وہیں سے مزگراں بازار جب پہنچتے ہیں تو چوک سے دوسری طرف سے بھی ایک اسی طرح کا بہت بڑا جلوس آتا ہے اور اس جلوس کے ساتھ شامل ہوتا ہے. یہ دونوں ممبران جو ہیں اپنے تھانے میں اپنی گرفتاری دیتے ہیں تو وہ تھانے والے گھبرا کے دروازہ نہیں کھولتے. شاید وہ سمجھتے ہیں کہ باقی 10 لوگوں کو چھڑانے کے لیے یہ لوگ آ گئے, شہر کے لوگ آ گئے. تو وہ جو پولیس افسر ہے وہ آگے ہو کے کہتا ہے کہ نہیں, یہ 2 گرفتار کر کے ہم لے آئے ہیں, 2 ممبران رہ گئے تھے. تو وہ ان کو تب تھانے کا دروازہ کھلتا ہے, وہ دونوں جاتے ہیں اندر. لیکن باہر جو تھی وہی آواز انقلاب زندہ باد, انقلاب زندہ باد. ان کا جو آفسر تھا فوج کا, جو اس وقت گورنمنٹ کا آفیسر تھا, تو اس نے کارڈس پہ آواز کال کی کہ بھائی وہ 2 گرفتار ہو گئے ممبران. تو انہوں نے کہا جی بالکل 2. یہ باہر شور کس چیز کا ہے؟ انہوں نے کہا جی باہر تو لوگ کھڑے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. تو وہ چیز دیکھ کے گھبرا کے وہ جو ان کی آپس میں جو ڈی سی کے اس وقت کے ساتھ بات ہوئی تھی کہ بھائی ان لوگوں کو آپ نے اس طریقے سے رکھنا ہے, یعنی اپنے پاؤں کی جوتی رکھنی ہے, ان کو سر پہ نہیں چڑھانا. تو وہ اس چیز کے ذہن میں وہ لے کے بیٹھا ہوا تھا. تو جب وہ آتا ہے تو اپنی بٹالین کو بلاتا ہے. پہلے ایک گڑھیوال جو ان کی بٹالین تھی ان کو بلاتا ہے کہ یار آؤ اور ان کے اوپر فائرنگ کرو. جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ یار یہ تو نہتے لوگ ہیں شہر کے, ہم ان کے اوپر فائرنگ نہیں کرتے, کیونکہ یہ وہ بٹالین تھی جس میں تمام ہندو, سکھ, مسلمان سب کام کر رہے تھے. جب ان کے انکار ہوا تو ان کو قید و بند کر دیا. دوسری بٹالین کو بلایا جو انگریز فوج سے تھی, تو انہوں نے ڈائریکٹ ان کے اوپر فائرنگ شروع کر دی, نہتے جتنے بھی ہمارے پشاور کے جو شہری تھے ان کے اوپر. اور یہ 23 اپریل کا واقعہ, یہ 23 اپریل کا واقعہ سارا صبح سے شروع ہوا, 23 اپریل کا واقعہ, اور ان سب نہتے لوگوں پہ فائرنگ ہوئی. اب کتنے لوگ اس میں کہا جاتا ہے شہید ہوئے؟ دیکھیں اب کتابوں میں تو لوگ سینکڑوں لکھتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک جگہ ہزاروں کی تعداد میں 30-40 ہزار کے لوگ, بلکہ اس سے بھی زیادہ لگ بھگ لوگ ہوں گے. اب جب فائرنگ ہوتی ہے, سامنے والا جب ایک گرتا ہے تو پیچھے سے دوسرا آتا ہے, وہ گرتا ہے تو پیچھے سے تیسرا آتا ہے. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس میں زخمی کتنے ہوں گے اور شہید کتنے ہوئے ہوں گے. یہ آج تک ڈیٹا جو ہے سامنے نہیں لایا گیا, بلکہ جو اصل حقیقت ہے وہ آج بھی انہوں نے پوشیدہ رکھی ہوئی ہے, سامنے نہیں لائی جا رہی. یہاں تک کہ کتابوں میں, اور میں نے جو ریسرچ کی ہے, یہ لکھا گیا ہے کہ رات کو جب یہ قصہ بہت بڑا تو انگریز جو گورنمنٹ تھی وہ گھبرا گئی اس چیز سے کہ یار یہ بات تو بہت اوپر تک جائے گی. تو انہوں نے راتوں رات ٹرکوں میں ڈالا شہیدوں کو اور ان کو دریا برد کر دیا. کچھ لوگوں کو یہ جو وزیر باغ جو ہمارا یہ گنج دروازے کے باہر جو قبرستان ہے وہاں پہ دفنا دیا. کچھ لوگ مسنگ ہیں, ان کی لاشیں آج تک نہیں ملی کہ وہ کہاں گئیں. یہ مجھے یاد آتا ہے, میں نے بھی کتابوں میں پڑھا, جب جناوالا کا واقعہ ہوا وہ بھی اسی قسم کا تھا, جب فائرنگ ہوئی اور اس میں بھی کئی لوگ مارے گئے, تو اس پر تو پھر برطانوی حکومت نے معافی مانگ لی. تو اب اس واقعے پہ بھی تو برطانوی حکومت کو معافی مانگنی چاہیے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے. جی بالکل, جلیانوالا باغ جو امرتسر کا ایک علاقہ ہے وہاں بھی ایسا ہی واقعہ ہوا تھا, سکھوں پر فائرنگ ہوئی تھی. لیکن کچھ ٹائم کے بعد جب ہندوستان بن گیا یا بھارت یا انڈیا بن گیا تو وہاں پہ باقاعدہ برطانیہ سے اس سانحے کے اوپر معافی منگوائی گئی. آج 96 سال ہو گئے. ہر سال میں جاتا ہوں یہاں پہ اپنی پاکستان ہند کومان تحریک کے ساتھ, یہاں پہ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں شہداء کو, ان رہنماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ایک فائٹ کی ان غلط قوانین کے خلاف, یا ملک کی حاصل کرنے کے لیے, یا جو بھی تھی ان کی جدوجہد تھی اپنی قوم و ملک کے لیے. آج 96 سال گزر گئے, پاکستان نے آج تک برطانیہ سے یہاں پہ لا کے اس ثانیے کے اوپر براہ راست معافی نہیں منگوائی. یہ ایک المیہ ہے ہماری اس قوم کے لیے کہ کیا یہاں پہ شہید ہونے والے انسان نہیں تھے, یا زخمی ہونے والے وہ انسان نہیں تھے, یا وہ 12 رہنما جنہوں نے جنگ لڑی, جنہوں نے اس قوم اور ملک کے لیے اپنی زندگی جو ہے وہ جیلوں میں کٹوا دی, کیا وہ انسان نہیں تھے؟ امرتسر میں ہوتی ہے معافی, یہاں نہیں ہوتی. اس کا جواب کون دے گا؟ ہم تو بار بار کہتے ہیں. اب میں جو سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ عوامی نیشنل پارٹی کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟
کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی بھی تو کلیم کرتی ہے، وہ بھی جب آپ جاتے ہیں شہداء کی قبروں پہ خراج تحسین ان کو پیش کرنے کے لیے وہ بھی جاتے ہیں، تو کیا ان میں کوئی آپ میں اور ان میں کوئی اختلاف ہے؟ دیکھیے بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. یہ میں واضح کر دوں کہ یہ جو تحریک تھی اس وقت تو نہ این پی کا نام تھا، کوئی بھی تحریک نہیں تھی وہاں پہ. اس وقت سارے کانگریس کے ممبر تھے، یہ سب کانگریس کے تھے. جو 12 ممبر تھے وہ بھی کانگریسی تھے، اور جو باچا خان صاحب تھے وہ بھی کانگریسی تھے. اب بات آتی ہے اس کی کہ یار وہ اگر اس چیز کو لے کے چلتے ہیں تو کیوں. اب آپ کو میں نے کہا نا، حقیقت جو ہے وہ سامنے نہیں لائی جا رہی. اب ایسا ہے کہ جس کتاب میں نے پڑھا ہے اس کا نام ہے جدوجہد سرحد، اللہ بخش یوسفی صاحب کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 19، 20 اور 21 کو اتمنزئی میں 3 سالہ آزاد نیشنل اسکول کا اجلاس تھا، 3 سالہ. وہاں اس کی صدارت جو تھی وہ خان عبدالغفار خان کر رہے تھے، اور وہیں پہ انہوں نے ایک تنظیم بنائی جس کا نام تھا انجمن اصلاحی افغانہ. بعد ازاں وہ خدائی خدمتگار کے نام سے مشہور ہوئی، یا بنی خدائی خدمتگار کے نام سے وہ بنائی گئی. پھر اب 21 کو جلسہ ہے شاہی باغ کے مقام پر، 21 کو وہ وہاں پہ ہیں اتمنزئی میں بیٹھے ہوئے غفار خان صاحب. اب خدائی خدمتگار تو اس وقت تھی نہیں، خدائی خدمتگار تو بعد میں بنی، 1931 میں وہ سامنے آئی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار جو فائرنگ ہوئی ہے کہ سخانی میں وہ ہوئی ہے خدائی خدمتگار کے لوگوں پہ. تو خدائی خدمتگار تو اس وقت تھا ہی نہیں، وہاں تو مختلف تنظیمیں کام گئیں، وہ تو خلافت تحریک کے ممبران تھے، یا وہاں پہ مختلف قسم کی. لیکن پشاور کے لوگ بھی تو خدائی خدمتگار ہو سکتے تھے، لیکن خدائی خدمتگار اس وقت تو یہاں نہیں تھی نا. یہاں اس وقت تو وہ تھی سرفروش تھی، لوک سبھا یا سرفروش تھی جو اس وقت. دیکھیں میں نے کہا نا کہ ہر جگہ پہ اپنے ایریا میں مختلف تنظیمیں کام کر رہی تھی انگریزوں کے خلاف. اگر وہ خدائی خدمتگار چارسدہ میں کام کر رہی تھی یا اتمنزئی میں کام کر رہی تھی، تو ہماری بھی یہاں پشاور میں کچھ تنظیمیں کام کر رہی تھیں. تو اب شہید ہونے والے پشاور کے لوگ تھے، رہنما جو تھے وہ پشاور کے لوگ تھے. اب اس واقعے کو یا اس ثانیوں کو اٹھا کے آپ لے کے جاتے ہیں وہاں کہ نہیں یار یہ اس طرح ہوا کہ یہ ثانیہ جو ہے وہ باچا خان سے ریلیٹڈ ہے. اب باچا خان صاحب کی اسی کتاب میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، اللہ بخش یوسفی صاحب کی کتاب میں، وہاں انہوں نے کہا ہے کہ میں عدم تشدد کے خلاف تشدد نہیں کر سکتا، ہمیں عدم تشدد سے کام کرنا ہوگا. مجھے یہ چیز کیونکہ ان کا اپنا حلف نامہ ہے، ہم جو قوانین ہیں اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. جس پہ کچھ ممبران جب ایک چارسدہ میں اجلاس ہوا تھا تو ممبران کچھ خفا ہو کے آئے تھے کہ یار ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں اس میں آپ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے. اب اسی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب یہ ثانیہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، جب ان کو باچا خان صاحب کو اطلاع ملی کہ سر اس طرح یہاں پہ پشاور میں یہ واقعہ ہوا، تو وہ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ پشاور کے لیے نکلتے ہیں. تو ناکئی میں انہیں روک لیا جاتا ہے یا ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ہمیں حلف نامہ دیں کہ آپ پشاوریوں کے ساتھ نہیں ہیں. جس پہ باچا خان کہتا ہے میں کوئی حلف نامہ نہیں دیتا. تو وہیں پہ انہیں نظر بند کر دیا، وہ واپس بھیج دیا. جس میں سے ایک شخص نے اپنی حامی بھری کہ نہیں میں حلف نامہ دیتا ہوں، میرا پشاوریوں سے کوئی کام نہیں ہے، پشاور کے لوگوں سے. بعد میں پتہ چلا کہ اس کو اتنے تانے ملے کہ اس نے پھر خودکشی کر لی تھی کہ بھئی تم نے یہ کیوں اس طرح کیا. تو یہ چیز ہے کہ اصل حقائق، اصل جو حقیقت ہے وہ چھپائی جا رہی ہے، سامنے جو وہ حقیقت وہ نہیں لایا جا رہا. چلیں کافی کتابیں اس سلسلے میں موجود ہیں، اور آپ نے آرکائیوز کا ذکر کیا، وہاں بھی یقینی طور پہ کوئی نہ کوئی ریکارڈ تو ہوگا. اب اگر میں آپ سے بات کروں، میں نے اپنے ابتدائی میں کہا کہ آپ ہندکو کی ترقی کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں، اور یہ بھی آپ ایک خدمت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ برطانوی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس واقعے پہ معافی مانگے کیونکہ پشاور کے شہریوں کو شہید کیا گیا. لیکن یہاں پہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہندکووان جو ہیں وہ کسی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوتے نظر نہیں آ رہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ بات ایسی ہے جناب امجد صاحب، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے کہ ہم جو ہیں تقسیم ہوئے ہیں. تقسیم اس طرح ہوئے ہیں کہ دیکھیں اسٹارٹ میں جب پہلی جو پارٹی بنی تھی تحریک پاکستان کے، وہ تھی مسلم لیگ، پاکستان مسلم لیگ. اس میں ہمارے جتنے بھی شہر کے لوگ تھے وہ سب مسلم لیگ میں تھے. محمد علی جناح کی وفات کے بعد مسلم لیگ میں تھوڑے سے دڑے بڑھنے شروع ہوئے، تو لوگوں نے آہستہ آہستہ پیپلز پارٹی میں جوائننگ شروع کر دی. تو وہاں سے نکل کے اب اسی چیز پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو مخلص ہوتے ہیں نا اپنی زبان اور اپنے شہر کے ساتھ، وہ ایسے ہوتے ہیں. میں اپنے ہی دادا کا ذکر کرتا ہوں کہ جب یہ پیپلز پارٹی جب میدان میں آنے لگی تو حیات شہید شیرپاؤ صاحب جو تھے وہ آئے ہمارے دادا صاحب کے پاس، وہ غلام ربانی سیٹھی کے پاس، کہ یار سیٹھی صاحب ایسا ہے کہ بھٹو صاحب کا پیغام ہے آپ کے لیے کہ آپ کافی محنت کی ہے، آپ نے تحریک پاکستان کی بھی آپ رہے ہیں، ممبر بھی رہے ہیں، اور جد و جہد بھی آپ نے کی ہیں، تو آپ نے جیلیں بھی کاٹی ہیں، اپنے اس ملک کی خاطر آپ نے بڑی قربانیاں دی ہیں. تو بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ آپ جی ایسا کریں کہ آپ ہماری پارٹی کو جوائن کر لیں.
تو سیٹھی صاحب کا بڑا زبردست ان کا جواب تھا. انہوں نے کہا دیکھیں بات ایسی ہے اپنا حیات صاحب، میں ہوں کٹر مسلم لیگی. دیکھیں ورڈ سنیں، میں ہوں کٹر مسلم لیگی، اور جب میں مروں گا نا تو میرے سینے پہ پاکستان کا جھنڈا پڑا ہوگا. تو ایسا ہی ہوا. یہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں قصہ سنایا کہ جب وہ فوت ہوئے، ان کا جنازہ ہم نے باہر رکھا تو ایک شخص آیا، انہوں نے ان کے جنازے کے اوپر یا ان کے اوپر پاکستان کا جھنڈا ڈال دیا. یہ ہوتے ہیں مخلص لوگ. اب ہماری جو ہے نا یہاں کی جو نوجوان نسل ہے وہ مختلف پارٹیوں میں زندہ باد و مرد آباد میں تقسیم ہو گئی ہے. ہماری قومیت، ہماری پہچان، ہماری زبان وہ ختم ہو گئی. میری کوشش، یا میری تو نہیں بلکہ میں پاکستان قوم تحریک کی طرف سے بات کرتا ہوں کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی زبان اور اپنی قومیت کو سامنے لائیں، کیونکہ یہ ایک چھوٹے سے علاقے کی زبان نہیں ہے، یہ بہت بڑے خطے کی زبان ہے جو شمالی ہندوستان سے چلتی ہوئی پاکستان اور پاکستان سے چلتے ہوئی ہیلمند کی پہاڑیوں تک جا گئی ہے. اور آج بھی لوگ بولتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ جاتے ہوئے نا اپنی ہندکو زبان سے پتہ نہیں کیوں شرما جاتے ہیں. یہ ہمارا بس نقصان ہے. ہم بار بار لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی زبان کے لیے آگے آئیں اور اپنی زبان اور اپنی قومیت کو فروغ دیں، تبھی ہم جا کے آگے کامیاب ہو سکتے ہیں. آپ کو کوئی امید دکھائی دیتی ہے؟ سر انشاءاللہ امید تو ہے. کچھ لوگوں میں ابھی جو نیکسٹ جو ہماری نوجوان جو نسل ہے یہ سمجھنے لگی ہے کہ یار واقعی ہماری یہ جو زبان ہے ہندکو زبان، یہ بہت پرانی زبان اور قدیمی زبان ہے، اس کو ہمیں سامنے لانا چاہیے. اور زبانیں ترقی کر رہی ہیں، ایک ہم سے ترقی نہیں کر رہے، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہی ہم ان کو سمجھا رہے ہیں، یہی فروغ کا ہمارا کام ہے. اب ایسے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جہاں پہ جا کے ہم شہداء کو، تو ان کو یہ دکھانا ہے کہ بھئی یہ جو شہید ہوئے، جو زخمی ہوئے تھے، یہ شہر پشاور کے لوگ تھے اور یہ ہندکو زبان بولنے والے بھی. آپ ایک پلیٹ فارم سے نہیں جاتے، کئی گروپ جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ جاتے ہیں. بس وہ تو اب جاتے ہیں، اب ہر کوئی اپنا نام سامنے کرتا ہے، لیکن ہم اپنا نام نہیں کرتے. ہم شہر کے لوگوں کا نام سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ ہندکو بولنے والے لوگ تھے. اس میں ہندو بھی تھے، اسی میں سکھ بھی تھے، اسی میں عیسائی بھی تھے، شہید ہونے والوں میں سب تھے، ہر قوم کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ تھے. تو ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ بھئی اس چیز کو سمجھیں. یہ شہر کی قربانی تھی تو شہر تک ہی رہنے دیں. آپ اس کو دور تک کیوں لے کے جا رہے ہیں کہ یار وہاں کے لوگ تھے؟ قربانی کہاں گئی ہماری؟ بہت شکریہ خواجہ محمد اکبر سیٹھی صاحب آپ کا کہ آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے، اور ہم خاص طور پہ سانحہ قصہ خوانی کے حوالے سے آپ کی رائے جاننا چاہ رہے تھے، اور ساتھ میں ہندکو کا ذکر بھی ہوا. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو، بہت بہت شکریہ جی، مہربانی.